در حضور خداوندی ہے. آپ غفلت کر جاتے ہیں, آپ کو پیچھے نظر نہیں آتا, سائڈ پہ نظر نہیں آتا, ادھر ادھر نظر. خداوند متعال وہ کسی آنکھ کا محتاج نہیں, اور ہر چیز کو علم حضوری کی طرح اس کے سامنے حاضر ہے. یعنی جو گناہ کار فعل حرام انجام دے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ گناہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا, اللہ اسے اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے. عالم اس کا مطلب ہے عالم محضر دید خداوندی میں ہے. آپ جب تنہا ہوتے ہیں تو آپ تنہا نہیں ہوتے, ایک اور ساتھ ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے اور جو آپ احساس کرتے ہیں, جیسے آیات قرآنی بھی ہے کہ جب تم تو خدا کو فراموش کرتے ہو, تمہیں یاد ادھر آتا ہے جب کشتی تمہاری مواج وہ بحری جو ہے نا وہ موجوں کے اندر پھنسی ہوتی, پھر تمہیں جو یاد آتی ہے نا ذات, وہ ہے رب, وہ ہے اللہ. جب ہر طرف سے گھر جاتے ہو تو پھر ایک امید کی کرن تمہارے دل میں جو جاگتی ہے, جس کے ساتھ تم متعلق ہو جاتے ہو, وہ جو عشق کی لہریں تمہارے دل سے اٹھتی ہیں اور اس کے ساتھ جا کر متصل ہو جاتی ہیں, وہ ہے خداوند متعال کی ذات. خداوند متعال یہ پورا جہان محضر خداوند تعالی میں. خداوند متعال نے عدالت کو قائم کیا ہے. اسلام دین عدل ہے, مساوات ہے, مساوات ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں میں ہیں عورتوں میں نہیں ہیں. کچھ چیزوں میں مرد قوی ہیں عورتوں کی نسبت سے. اس واسطے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, عورتوں والے حقوق والے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ کیا ہو گیا, عورتوں مردوں میں فرق آ گیا. یہ عدالت قائم کی خدا تعالیٰ نے. عورتوں کے حقوق میں بھی عدالت قائم کی خداوند متعال نے کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے کے 2 برابر ہوگا. اور کہا کس نے, بتایا کس نے, بتایا بھی اس نے جس کی تنہا ایک ہی بیٹی تھی, وہ بتا رہا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے, اپنے دادا, اس کا باپ دادا کے ہوتے ہوئے مر جائے, تو اس کو کوئی وہ نہیں ملے گا, حق الارث نہیں ملے گا. تو یہ حکم بتایا کس نے, حکم بتایا بھی اس نے کہ جس کا باپ اس کے دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا. پیغمبر نے, پیغمبر کے والد, پیغمبر کے دادا کی زندگی میں ہی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی اپنے لیے کوئی ضرر کا کوئی ذریعہ وجود میں لے کر آئے. یہ عدالت ہے. یہ احکام کسی کے مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ اس کی مرضی یہ کی تو یہ کر لے, اس کی مرضی وہ کی تو وہ ہو جائے. مساوات بھی اسی طریقے سے, یہ مساوات کلی عدالت کے قانون کے مطابق ہے, تو مساوات اسلام میں ہے. مثال کے طور پر کافی ساری چیزوں میں, نماز پڑھنے میں عورتوں اور مردوں کے لیے کیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی نماز پڑھے گی, لیکن چند ایک دن ہیں جو عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے ہیں. روزہ رکھنے میں اس طریقے سے اگر عورت بھی مالدار ہو جاتی ہے اس پر بھی حج واجب ہے, مساوی ہے, مرد کے اوپر بھی حج واجب ہے. لیکن ساری چیزوں میں اگر آپ کہیں کہ تساوی ہے, نہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون. اگر میں یہاں پر کاپی لے کے بیٹھ جاؤں تو قرآن میں برابر والی چیزیں نکالوں تو مجھے کوئی مشکل سے کوئی آیت ملے گی. تو لا یستوی والی آیتیں جمع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, آیا جو جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ضرب اللہ مثلا رجلین, خداوند متعال تمہیں مثال دیتا ہے 2 اشخاص کے متعلق. کون سے؟ کہ احدہما ابکم, ایک جسے کہتے ہیں دماغ گول ہے, اس کا ابکم ہے, منہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے سیدھا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ, اپنے سردار کے اوپر ایک بوجھ کی طرح ہے. اور اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ, اس کو اس کا مولا جدھر بھیجتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر کے آ, کوئی اچھا کام اس سے نہیں ہوتا. آیا یہ بندہ کہ جسے جو بھی اچھا کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اس سے ہوتا ہی نہیں ہے, نالائق ہے, بیکار ہے, دماغ کا گول ہے, کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. حل یستوی ہوا, آیا یہ بندہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن ہوا بالعدل,
اور وہ جو بندہ عدالت پر ہے وہ علی صراط مستقیم اور سیدھے رستے پر ہے، وقت نماز صبح ہوتا ہے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو ذہن میں ہوتا ہے، استاد نے فرمایا ہے درس پڑھنا ہے، مباحثے کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، ذہن میں رکھتا ہے میں ادھر ہوں، مدرسے میں ہوں، جامعہ میں ہوں، میرے پر خرچ ہو رہا ہے، مجھے احساس ہونا چاہیے یہ مال امام ہے، یہ مال امام کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، کس طرح سے استعمال میں ہوتا ہے، ذہن میں رہتا ہے۔ یا اگر کوئی اپنے والد کے گھر میں رہے تو اسے پتہ ہو کہ باپ کتنی مشکل سے یہ مال حلال کما کے میرے آج کل کے زمانے میں مال حلال کمانا کوئی آسان کام ہے؟ جتنی کثیف ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے، جتنی پست ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے، مگر میرے سے ذاتی طور پر پوچھتے ہیں، اگرچہ کہ نماز جمعہ کے طریقوں پہ ہوں، لیکن وہ ذاتی طور پر جس طرح ہم جامعہ کے اندر رہتے ہیں اور جیسے ہی حوضے سے واپس آئیں جو حال ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر تاجر کے پاس جاؤ تو وہ تجارت کم کرتا ہے، اگلے کو پھنساتا زیادہ ہے، ڈیلر کے پاس جاؤ وہ سودا تھوڑا کراتا ہے، اگلے کے پیسے مارنے کے زیادہ ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ دفتر کے اندر چلے جاؤ، کوئی کام دفتر کا کوئی معیارات دفتری پہ ہوتا ہے، اب تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ جب تک اس کی جیب میں، یعنی کام آپ کا سیدھا ہے، ساری کچھ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کاغذ آپ کے پورے ہیں، جب تک کہ افسر کی جیب میں 30 35 40 ہزار چلے نہیں جاتے ہمیں بھی یقین نہیں آتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ پٹوار خانے کی آپ نے سیدھی اپنی ملکیت کا کاغذ لینا ہو نا، جیسے فرد جائیداد، تو وہ بھی پٹواری دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ ہم 98% پست ترین، جیسے کہتے ہیں ہم نجاست کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اس دور کے اندر اگر کسی کے والد اور والدہ یا مدرسہ یا کچھ حلال پیسے لا کے رہتے تو وہ کیونکہ یہ اس کا قدر کو جانے، والدین کی زحمت کی قدر کو جانے کہ کس طرح اس مشکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کثیف ترین حمام ہو تو اس میں آپ پاک اور زلال اور پاکیزہ کھانا اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کر جائیں، کتنا مشکل ہے۔ اس حال میں ہماری سوسائٹی ہے، سوسائٹی کی آنکھوں کے اوپر معاشرہ ہے، اس میں معاشرے کو نہیں کہہ رہے، معاشرے میں افراد کی طرف ہی میری نسبت ہے، یہ نسبت مجازی ہے، عبد اللہ آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرے خطبے میں اکثر دوسرے افراد آتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر جو حالت ہو گئی ہے، جو معاشرے کے اندر حال ہے، اس میں کیسے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خوب اس طریقے سے اور بھی ہے، حل یستوی الظلمات والنور، ظلمات سے مراد پاک عمل کرنے والے، نور سے مراد یہ، ظلمات سے مراد ہر وہ عمل کہ جو آپ کو جہالت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر وہ عمل جو آپ کو شیطنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ کو ظلم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ظلم اور ظلمات نورانیت نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی آیات قرآن، حل نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ہم نے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، آیا ان لوگوں کو جو عمل بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، آیا کل مفسدین قرار دیا ہے؟ یہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ آیا ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے آیا فساد فی الارض اور مفسدین فی الارض کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تھوڑا سا عقل کی طرف، تھوڑا سا اپنی قضاوت درونی کو بروکار لاؤ۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا ہم جو اسلام لے آتا ہے، اسلام سے مراد خود مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دینا، سپرد کر دینا، یعنی کہنا میں اپنا سارا اختیار سے اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے اختیار کو سرنڈر کر رہا ہوں تیرے سامنے، میں نے اپنا وقت بھی اللہ تو نے تجھے دیا، اپنے اوقات تیرے حوالے کیے، پھر خدا کہتا ہے یہ تو نے میرے حوالے کیے، بس ان سارے اوقات میں سے یہ 5 وقت میں نماز پڑھنا، تو نے اپنا کھانا پینا سارا میرے حوالے کیا، تو بس یہ کھا اور یہ نہ کھا۔ آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ میرا جو وقت ہے، یہ جو میری زندگی ہے تیرے حوالے ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہ ایک قسم کا معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں،
خواہ توجہ کریں یا نہ کریں. ایمان لانے کا یہی مطلب ہے. اب غیب السماوات والارض پر ایمان لا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ حلال کھانا ہے اور حرام نہیں کھانا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے کہا ہے. اس نے کہا ہے خنزیر نہیں کھانا, اس میں نقصان ہے. ذبیحہ کھانا ہے, جھٹکے والا گوشت نہیں کھانا. کیا جھٹکے والے گوشت کو اگر آپ اس کا ٹوٹا لے کے اور اس کا بھی لے کے اگر آپ سائنٹسٹ کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا یہ بھی پروٹین ہے, یہ بھی پروٹین ہے, وہ دونوں پروٹین ہے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, یہ ذبیحہ تو نے کھانا ہے اور یہ نہیں کھاتے. کچھ چیزوں کو تمہیں پتہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایمان پر عمل کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس کے حضور میں تسلیم کر دیا. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا, سپرد کر دینا. اور وہ جو اوقات تمہیں دے دے, اس نے کہا کہ یہ باقی وقت تو نے مجھے سارے اوقات دے دیے, میں نے تجھے واپس کر دیے, یہ 5 وقت میں تو نے نماز پڑھنی ہے, یہ میرے لیے. تو پھر اس وقت بھی انسان نہ اٹھے تو پھر اپنے تسلیم کرنے والے دعوے میں جھوٹا ہے یا نہیں جھوٹا؟ تقوی کے خلاف کیا ہے یہاں پر. اس نے کہا 12 مہینے میں جو مرضی کھا اور پی, لیکن اس میں 1 مہینہ میرا ہے, دن کے وقت تو نے نہیں کھانا پینا. یہ تسلیم ہے. تو اگر بندہ وہ 1 مہینے میں بھی وہ روز نماز کو تو چلو بندہ نظر بھی آتا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, روزے میں کوئی پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ کمرے میں پیچھے جائے اور جو جا کے سموسے کھا کے آ جائے, میں جی روزے دار ہوں. اسی واسطے روزے میں کیا الصوم لی وانا اجر, روزہ صرف میرے لیے ہے. لی لنا بھی نہیں ہے, فخامت بھی نہیں ہے, یا متکلم ہے, واحد ہے. یعنی روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا خاص طور پر اجر بھی میں ہی عنایت کروں گا. وانا اجزی ہے. کیونکہ روزے میں آپ دیکھیں, آپ نماز جب حج پہ بھی جاتے ہیں تو آپ یہاں پر جھوٹ موٹ بھی کیوں نہ ہو, جو وہاں پر تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں, سفر تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا بھائی, وہاں پر بھی جاتے ہیں, کوئی احرام باندھتے ہیں, وہ بھی چکر لگاتے ہیں, ولو ان کے ایمان میں ہو یا نہ ہو. نظر پر روزے نماز پڑھنے والا بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو روزہ کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہڑتالی ہوئی ہوتی ہے نا ایک قسم کی. اس واسطے الصوم لی وانا اجزی ہے, میں اس کا جزا دوں گا. تو مساوات اسلام کے اندر. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مساوات اگر آپ دیکھیں تو عدالت کے مطابق ہے تو قابل قبول. اگر عدالت کے مطابق نہیں ہے, اور اکثر مساوات عدالت کے مطابق نہیں ہے. جنت اور جنتی اور جہنمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صاحبان علم اور نافہم لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی واسطے کچھ کے جب دروازے بند ہو گئے تھے مسجد پہ اور کسی کا دروازہ کھلا تھا تو مساوات تو نہیں رہی تھی نا. سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ بند کر دیے گئے کہ تم مختلف حالت میں ہوتے ہو, تمہارے دروازے بند. ایک کا دروازہ کھلا رہا تو جن کے دروازے بند ہو گئے ان کو یہ نہیں سوچ آئی کہ میرے میں کیا نقص آ گیا ہے, ہو سکتا ہے میرے میں کوئی نقص ہو تو میرا دروازہ بند ہو گیا. نہیں, ان کو یہ تکلیف ہوگی اس کا دروازہ کیوں کھلا ہے, اس کا دروازہ کیوں کھلا ہے. تو یہی سوچا ہوگا کہ قرابت ہے, رشتہ داری ہے, ہو سکتا ہے یہ رشتہ داری کا بڑا خیال کر لیا ہو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, رشتہ دار ہے تو وہ تو چچا کا بیٹا ہے, تو ایک چچا بھی ہے ادھر, بوڑھا بھی ہے, اسی کو آگے کرتے ہیں. تو عباس کو آگے لے کہ بھائی تم جا کے پوچھو, تم عمر میں بھی بڑے ہو, پیغمبر کے بھی چچا ہو, تو قرابت اگر اس کی ہے تو قرابت تو تمہاری بھی ہے. تو وہ جا کے پوچھا تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ لا بابن سددت ولا بابن فتحت لیکن اللہ سد و فتح. نہ ہی میں نے کسی دروازے کو بند کیا, نہ ہی میں نے کسی دروازے کو کھولا. اگر کھولا ہے تو اس خدا کی ذات نے کھولا ہے, بند کیا ہے اسی کی ذات خدا نے بند کیا ہے. سوات تو نہیں ہے, کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی مسجد نبوی ہے, وہیں پر مسلمان ہیں, لیکن وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ خاص ہے, اسے مساوات نہیں لا سکتے آپ. ہاں ممکن ہے کہ قرابت کی وجہ سے کچھ اعمال ہوتے ہیں, پیغمبر سے پیار ہو جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں بیٹی کے ساتھ پیار کس کو نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے.
لیکن یہ جملات دیکھیں، اور طول اسلام میں کسی نے یہ نہیں کیا. اور یہ پیغمبر کا حکم، اگر پیغمبر دیکھیں یہ کیا ہے، اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں، شیعہ بھی نقل کرتے ہیں. اذا دخلت فاطمہ، جب بھی داخل ہوتی تھی، یعنی ایک دفعہ نہیں ہوتا تھا، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی، قام بہا رسول اللہ، رسول اللہ ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. ورحبہا، اور ان کو مرحبا کہتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ یہاں تک بات ختم نہیں ہے دوستو، اس سے آگے ہے طلاب کی محفل میں. وَأَجْلَسَ بِهَا مَكَانًا، اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یعنی جب تک فاطمہ گھر میں ہے، پیغمبر اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، پیغمبر کی جگہ پر فاطمہ بیٹھتی تھی. اور یہ ایک دفعہ نہیں تھا. اور اگر یہ واقعاً ہر بیٹی کے متعلق یہ حکم ہوتا تو آج ہم سب پر واجب ہوتا کہ جب بھی ہماری بیٹی آئے تو ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. کون کرتا ہے؟ کبھی کسی نے سابقین میں، ابھی اصحاب میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، علماء میں، شاگردان میں، کبھی کسی نے آج تک آپ کو حکم بیان کیا ہے کہ جب بھی بیٹی آئے تو اس کے لیے آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھانا ہے؟ کوئی ہے؟ اسے سابقہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اس سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فاطمہ فقط میری بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. اس مقام فاطمہ کو تم سمجھو. اسی طریقے سے حسنین کے متعلق بھی تو یہ تساوی تو نہ رہی نا دوستو. حسنین کے متعلق بھی کیا کہ حسنین کے متعلق بھی کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ پیغمبر کے متعلق آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیار تو محبت ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا حکم خداوندی میں پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہے، جو خاتم النبیین ہے، آیا پر حکم خداوندی کے اندر فرق ڈال سکتے ہیں؟ امکان ہی نہیں ہے. سب تو اللہ کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب حسین گردن پیغمبر پر سوار ہے اور پیغمبر اس وقت سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے کو طول دے دیں. یعنی ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف حسین ہے اور پیغمبر سجدے کو طول دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حسین فقط نواسہ پیغمبر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. امت اس کو پہچانے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کو 70 مرتبہ اس کو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا پڑا. یہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسلام تسلیم کا نام ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبر اور اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم کر دینا ہے. ما کان لمؤمن ومؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن اور مومنہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومنہ ہے تو اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی جگہ پر قضاوت کر دیں، حکم لگا دیں اور پھر وہ کہیں نہیں میرا دل یہ نہیں کرتا، ایسے نہیں ہے ایسے ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. جہاں پر اللہ اور اللہ کا رسول اپنا اختیار استعمال کر دیں تو پھر مومن اور مومنہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو اگر طول تاریخ میں اگر آپ کو نظر آئے کہ پیغمبر نے ایک اختیار استعمال کر دیا اور اس کے باوجود کوئی بیٹھ کر وہ اختیار استعمال کرے گا تو وہ کوئی الیکشن ہو سکتا ہے، ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان والے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ پیغمبر نے جو حکم جو دے دیا، اور پیغمبر نے تو پہلے دن سے ہی حکم بتا دیا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ یہی اسی کے مطابق پیغمبر نے جگہ جگہ پر اس سے استفادہ کیا ہے. وہ جو ابتدا میں جو پیغمبر نے دعوت تھی وہ انذر عشیرتک الاقربین، وہاں پر پیغمبر نے اس کا استفادہ بھی کیا ہے کہ اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے اقربا کو سارا جو ہے نا بتاؤ. تو پیغمبر نے پہلے دن اقربا کو بلایا تو وہ روٹی کا بہانہ تھا تو ساروں نے آ جانا تھا، وہ روٹی کی وجہ سے سارے آ گئے.
تو پیغمبر نے جب بتلانا شروع کیا تو بات پوری کرنے نہیں دی گئی، تو بات آدھی تھی اور آدھی رہ گئی، تو کچھ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن پھر دعوت تھی تو پھر روٹی کی بات تھی، روٹی کی بات کی وجہ سے کافی سارے آ جاتے ہیں، ہاں تو کافی سارے آ گئے، ان کو پتہ تھا کل جو بات رہ گئی آج پوری ہوگی۔ تو پیغمبر نے ساری دعوت اپنی دوبارہ بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اقربا کو بیان کر رہے تھے خدا واحد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد اگلی بات بڑی اہم تھی، اور پھر یہ کہا من کانا، کون ہے کہ یوازرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر میں میری وزارت کرے، لیکون وصی و خلیفتی و وزیری، تاکہ وہ میرا وصی بھی ہو، میرا خلیفہ بھی ہو اور میرا وصی بھی ہو۔ تین چیزیں، وصی بھی ہو، وزیر بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ اب ہماری کچھ جو بتانے والی کچھ ہیں ہماری تاریخیں، اس میں کیا کہ ایک بچہ اٹھا کہ جس نے کہا، اب میں انہی کو بیان کر دیتا ہوں، اپنی روایت بیان، وہ کہتا ہے ایک بچہ اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ اگرچہ کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بس اب پیغمبر کو تو کچھ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو پوری ہو گئی۔ کیا کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا، میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں جو اس کون ہے تم میں سے، میرے اقربا میں سے، کہ جو میرے ساتھ چلے، میرا ساتھ دے، تاکہ اس کو تین عہدے ایک ہی وقت میں مل جائیں۔ کیا؟ ایک وصایت کا، ایک وزارت کا اور ایک خلافت کا۔ اب اگر امیر المومنین صرف قبول ہی کر لیتے تو پیغمبر کو آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ھذا وصی و خلیفتی و وزیری، یہ جو بچہ ہے یہ میرا وصی بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے اور یہ میرا وزیر بھی ہے۔ تینوں ایک ہی وقت میں بیان کر دیا۔ اور وہ بھی سمجھ رہے تھے، میں طلاب کی محفل میں وہ بھی سمجھ رہے تھے، اگر ان کو خیال ہوتا کہ جی یہ وزارت تو بعد میں انتخاب ہونی ہے، یہ خلافت بعد میں انتخاب ہونی، تو وہ کہہ دیتے نا چلو آپ نے آج جو کہہ دیا، یہ تو بعد میں پنچایت بیٹھے گی، تو وہ پنچایت بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انتخاب کریں گے۔ لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ نبوت بھی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ ہی مقرر کرتا ہے، اس کا وزیر بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ یعنی ولو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کو اتنے مطلب کا ضرور پتہ تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کوئی الیکشن کے لیے چیز رہ نہیں گئی تھی، یہ اختیار پیغمبر تھا، پیغمبر نے اپنا اختیار پورا استعمال کیا ہے، اور اسی پہلی ہی دعوت میں، یعنی آپ کہیں کہ اگر عہدے تھے نا، اسپیکر کا بھی تو ڈپٹی اسپیکر کا بھی اور صدارت کا بھی اور کیا کہتے ہیں وزارت عظمیٰ کا بھی، ان سب کو اس زمانے میں جو سوچے جا سکتے تھے وہ یہ تین ہی ہو سکتے تھے نا، وصی یا خلیفہ اور وزیر۔ پہلی ہی دعوت میں پیغمبر نے امیر المؤمنین کے لیے قرار دیے۔ تو اب کوئی بعد میں یا پہلے یا کبھی یا آج کے زمانے میں کوئی بھی پیغمبر کی خلافت کے لیے کانفرنس بٹھائے گا کہ آیا ہم کٹھے بیٹھ کر پیغمبر کا کوئی خلیفہ بنا لیں، تو یہ پیغمبر کے استعمال شدہ اختیار کے اندر اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ اور آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب پیغمبر اور اللہ اور اس کا پیغمبر کسی معاملے کے اندر قضاوت کر دے اور حکم جاری کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ تو بس اگر کسی بھی زمانے میں پیغمبر کی خلافت کے لیے اگر کوئی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے تو اس میں بیٹھنے والے کم از کم مومن اور مومنہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال اتنا بھی ہے، تاریخ میں ذہن میں بات آئی ہے تو میں یہ بھی کہتا چلوں، وقت بھی کم ہے، کہ سمجھدار بڑے تھے، ان کو بھی پتہ تھا، اسی واسطے جب اٹھے تو مذاق کرتے ہوئے اٹھے، اور مذاق کیا، اور کس کو کیا؟ حضرت ابو طالب کو کیا۔ حضرت ابو طالب کو ہی کیوں کیا؟ چوہدری صاحب
حضرت ابو طالب کو کیوں؟ عباس بھی تو تھے، ابو لہب بھی تو تھے، بھائی مذاق کرتے تو ابو لہب کو ہی کہہ دیتے، یا حضرت ابو طالب کہتے میرے سے ہی کیوں مذاق کرتے ہو، ابو لہب سے مذاق کر لو، وہ مذاق اڑاتے تو میرا ہی کیوں اڑاتے ہو؟ ان کو پتہ تھا ابو لہب ہم میں سے ہے، عباس بھی اس وقت تھا، ابھی تھے نہیں ہوا تھا، وہ تو بڑی دیر بعد تھے ہوا تھا، اس وقت عباس بھی ابھی تھا، ان کو پتہ تھا ابو طالب یہ پیغمبر کی پارٹی میں سے ہے، یہ دوسرے تو ہماری پارٹی میں سے ہے، یہ بھی ان کو اسی وقت معلوم تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا مذاق بھی اس لیے کر رہے تھے، اور یہ جملے بولے ہیں انہوں نے حضرت ابو طالب کو، اے ابو طالب آج کے بعد تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ہونا جو پیغمبر بیان کر رہے تھے، وسیع ہونا جو پیغمبر بیان کر رہے تھے، وزیر ہونا جو پیغمبر بیان کر رہے تھے، اس کا مطلب تھا مفترض الطاعہ اور واجب الاطاعہ ہونے کی بات کر رہے تھے، اور وہ کافر ہوتے ہوئے اس بات کو سمجھ رہے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اتنا فہم ان کے اندر بھی موجود تھا، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، ان کو اتنا پتہ تھا، تو تبھی تو مذاق کر رہے تھے، ویلا مذاق معنی نہیں رکھتا، مذاق ایک یہ جو ہوتا ہے نا مزاح کرنا، یہ تعجب کی ایک قسم ہے، یہ تعجب کرتا ہے تو انسان مزاح کے حد تک پہنچتا ہے، انہوں نے تعجب کیا تھا تو ان کو عجیب لگا تھا نا، تو تبھی حضرت ابو طالب سے وہ مذاق کر رہے تھے۔ بہرحال یہ سارے تساوی اور عدالت کے متعلق چند ایک باتیں، دو چار باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ میں دوسرے خطبے کے اندر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل وسلم علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلم بعد النبي، وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وعلى موسى بن جعفر الطاهر الطهر، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي التقي، وعلى علي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم المهدي، روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو، اور دوسرے مرحلے میں آپ تمام مؤمنین کو، مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کے مختلف معنی ہیں، جامع معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ انسان حیا کرے کہ وہ کس کے حضور میں ہے۔ اگر یہ احکام انسان کو اس حیا تک نہیں پہنچاتے تو اس نے حقیقت تقوی کو درک ہی نہیں کیا، خواہ اولاد ہو غیر اولاد ہو۔ اولاد بھی اسی طریقے سے اگر اس کو والدین کی حیا نہیں ہے تو اس نے حقیقت تقوی کو اور نماز اور روزہ اور خیرات کیے ہوئے کو درک نہیں کیا۔ اور روایت ہے ہمارے پاس، ان انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو ہمیں بما ہوا امت کے پاکستان میں جہاں پر بھی ہیں، تو ہمیں ان دو شخصیات گراں قدر کو
اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ان دو شخصیات کے مورد نظر ہے یا نہیں. اور جب بھی امت نے ان کا حیا نہیں کیا قعر مذلت میں گئی ہے اور شدید ترین رسوائی اسے حاصل ہوئی ہے. وہ جو اموی تھے انہوں نے کون سا حیا کیا؟ انہوں نے کس چیز کا حیا کیا کربلا میں؟ 40 کے دن قریب ہیں. میرے پاس عجیب ہے کہ میں نے ابصار العین میں یہ فاضل سماوی کے یہ جملات ہیں، اور جب میں نے ان جملات کو لکھ لیا میں کہ یہاں پہ آپ کو بھی سناؤں کہ جب میں نے ان کو پڑھا ہے تو میرے لیے تعجب کا باعث تھا. لکھتے ہیں کہ بقیت عیالات غیر الطالبین من انصار الحسین بالکوفہ، یعنی جب تمام خواتین اور بچوں کو کوفہ میں لایا گیا، جو کربلا کے اندر قیدی ہو گئی تھی خواتین، کچھ طالبیات تھیں یعنی بنی ہاشم میں سے تھیں، وہ غیر ہاشمی بھی تھیں. جو غیر ہاشمی خواتین تھیں یا بچے تھے تو ان کے جو قبیلے والے تھے وہ ایک ایک کر کے آتے تھے اور ابن زیاد سے ان کو چھڑا کر لے چلے جاتے تھے. یعنی کوئی بچ نہیں گیا تھا. وہ کوفے میں ہی غیر ہاشمی خواتین اور غیر ہاشمی بچوں کو چھڑا لیا گیا تھا، اور باقی کون بچ گئے تھے؟ صرف ہاشمی خواتین رہ گئی تھی اور ہاشمی بچے رہ گئے تھے. یعنی آپ کو دوسرے لفظ بتاؤں کہ آپ کے پیغمبر کی نواسیاں اور نواسے رہ گئے تھے، صرف انہی کو وذالک کہتے ہیں کہ لأنہن حین الوصول الی مکہ شفع فیہن ذو قربانہن. یہ جو دوسرے تھے وہ شفاعت کے لیے آتے تھے، ان کے اقربا ان کو لے جاتے تھے. عن ابن زیاد فاخذہن من السبی وصوبیت الطالبیات بالشام، جو شام میں اس بے پلان کے اونٹوں پر سوار کر کے اور جو در بدر پھرایا گیا ہے وہ صرف ہاشمی خواتین تھیں. دل پھٹ نہ جائے انسان کا. وہ علی اور وہ پیغمبر جس کے متعلق ہے کہ ابوا ھذہ الامہ، یہ امت کے ماں باپ ہیں، مائی باپ جسے کہتے ہیں، جن کے لیے آپ نے ہر چیز ان کے لیے حضور میں اندر پیش کرنی ہے. ان کی بیٹیاں، ان کی نواسیاں، صرف ان کو بے پلان کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا. اور کیفیت اسیری کیا تھی؟ امام سجاد کو غل جامع پہنایا گیا تھا. غل جامع ہاتھ سے ادھر اور پوری یعنی لکڑیوں کے ذریعے سے ایسا کہ ہاتھ نیچے کی طرف نہیں آ سکتے، اور پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے دونوں پاؤں کو آپس میں رسی سے باندھ دیا گیا تھا. یہ امام سجاد کو جب لے جایا گیا اس طرح سے لے جایا گیا. اور خواتین کے بے مقنا و چادر تھی، ایک بازار سے دوسرے بازار، ایک بازار سے دوسرے بازار. پہلے آمادہ کرایا جاتا تھا، پہلے ان بازاروں کو آمادہ کرایا جاتا تھا کہ ہاشمی پیغمبر کی ہاشمی خواتین آنے لگے، بازاروں کو سجایا جائے، بازاروں کو سجایا جاتا تھا. اور اس حال میں بھی امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب کی رات کے نوافل لیلیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فراموش نہیں ہوئی. نماز ہائے شب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس سخت ترین موارد میں بھی بی بی نے نماز شب کو فراموش نہیں کیا ہے. ما ترکت نوافلتها اللیلیہ، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، ہماری اماں، ہماری پھوپھی نے ایک دفعہ بھی نوافل لیلیہ کو ترک نہیں کیا. اچھا، اب ایک واقعہ ہے کہ جو لحوف میں سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے، اور یہ بھی جو اہل عشق ہیں، جو اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، ان کے لیے دل پھاڑنے والا یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ جب شام میں یہ قافلہ پہنچ گیا اور آمادہ کیا گیا بازار باب الساعات کو، تو اتنی بھیڑ زیادہ تھی اور دیکھنے والے پیغمبر کی بیٹیوں کو اتنے زیادہ تھے، ہر طرف سے اس طرح سے پھینکا جا رہا تھا، چیزوں کو پھینکا جا رہا تھا، ہلہلہ برپا تھا. تو اس وقت نا جناب ام کلثوم نے جا کر شمر کو ایک جملہ بولا، لی الیک حاجہ، مجھے تیرے سامنے حاجت ہے. کیا کہ لوگ ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے احساس رسوائی کرتے ہیں کہ ہر طرف سے ہمیں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے در انظار مردوں میں. تم اس طرح کرو کہ یہ جو ہے نا، جو نیزوں کے اوپر جو سر ہیں، ان کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان نیزوں کو اور ان سروں کو دیکھیں گے، ہماری طرف نظر نہیں ان کی پڑے گی. اب شمر نے کیا کیا
شمر نے بالکل برعکس عمل کیا، اس نے نیزے والوں کو سب کو جمع کیا اور آ کر خواتین کے درمیان میں آ کر کھڑا کر دیا اور اس حال میں لے جایا گیا۔ اب روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے یہ منتخب الطراحی سے کہ لما وفدنا علی یزید ابن معاویہ، کہ جب ہمیں اس حال میں لے جایا جا رہا تھا بازار میں سے یزید ابن معاویہ کی طرف، اتو بحبال، کچھ رسیوں کو منگوایا گیا، وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، اور ہمیں جس طریقے سے چوپایوں کو باندھا نہیں جاتا ہمیں ایسے باندھا گیا، وَكَانَ الْحَبْلُ بِعُنُقِي وَعُنُقِ ام کلثوم، ایک ایسی رسی تھی جو میرے گردن میں تھی، امام سجاد فرماتے ہیں، اور حضرت ام کلثوم کی گردن میں تھی، وَبِكِتْفِ زینب، اور زینب کے کندھے کو باندھا کیا تھا، وَسَکینہ، اور سکینہ کو بھی ساتھ باندھا گیا تھا، وَالْبَنَاتُ تُسَاقُ، اور بچیوں کو ایسے ہنکایا نہیں جاتا جیسے جانوروں کو ایسے ہنکایا جائے، وَكُلَّمَا قَصَرْنَا عَنِ الْمَشِي، جب بھی ہم چلنے سے کچھ تھک جاتے تھے، ضربونا، ہمیں تماچے مارے جاتے تھے، حتی اوقفونا بین یدی یزید، یہاں تک ہمیں یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا، فتقدمت، امام فرماتے ہیں میں اس وقت، امام سارے وقت میں خاموش رہے، امام سجاد اس وقت بولے، فتقدمت، تو میں آگے بڑھا، وہو علی سریر، امام نے کہا قلت لہ ما ظنک برسول اللہ، تم کیا گمان کرتے ہو پیغمبر کے متعلق کہ لو یرانا علی ہذہ الصفہ، اگر ہمیں اس حال کے اندر دیکھیں، یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ کوئی بعید نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، جب اپنی مملکت کو اور اپنے دھونس اور دھاندلی کو بڑھانا ہو تو کس طریقے سے گورنمنٹ عمل کرتی ہے، یہ اس کے زمانے میں بھی وہ ڈکٹیٹر ایسے عمل کرتے تھے، چاہتے کیا تھے کہ لوگوں کو دلوں سے پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت کو ختم کر دیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جگہ جگہ پر، اس جگہ پر بھی خطبے دیے، اصل کلن صورتحال آواز کر کے رکھ دی، تبدیل کر کے رکھ دی۔ یہی طلاب کے لیے سبق ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو آپ اس وقت کیا اپنے آپ کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں کہاں پر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہم کس طرف کھڑے ہیں، مہم یہ ہے، یہ جو وقت، جس وقت کے اندر آپ وقت گزار رہے ہیں، یہ جس وقت غزہ کے اندر یہ ظلم برپا ہے، یہ اسی قسم کا وقت ہے، یہ کوئی تاریخ جہان اس وقت کو فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ آغا خامنائی نے اس کے اوپر بہترین، آیت اللہ خامنائی نے بہترین جملہ بولا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کو فراموش نہیں، اس کی میں وضاحت ایسے کروں گا، جس طریقے سے فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، ان کی عورتوں کو برقرار رکھتا تھا، قرآن میں بھی آیا، تاریخوں میں بھی ہے، لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اس ظلم کو، بربریوں کے ظلم و تاتاریوں کو، ظلم کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو قتل عام ہوئے اس جہان میں، آپ اس کو بھی یاد کرتے ہیں، اور ان کرنے والوں کے اوپر آپ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ جو ظلم آج غزہ کے اندر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، 47,000 افراد، جس میں سے 20 سے 22,000 صرف بچے، 10 سے 12,000 عورتیں، ان کو قتل کر دیا گیا، کس جرم میں؟ اور کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سے کوئی ان کی داد رسی کرنے والا موجود نہیں ہے۔ میں علناً کہتا ہوں، اہل سنت میں سے خاموشی ہے۔ اگر واقعاً ان غزہ والوں کے لیے اگر اٹھا ہے تو ایران اٹھا ہے اور اہل تشیع میں سے لوگوں نے اٹھا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یوم القدس برقرار کیا، جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت میں کربلا ہے، اور کربلا کا سبق ان کی طبیعت موجود ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے سلطان جائر کی حکومت، کہ جو بھی سلطان، آپ یزید کی حکومت کو بھی آج دفاع کرنے والے موجود ہیں، جو سلطان جائر کی دفاع کرتے ہیں کہ سلطان جائر جو کہہ دے اس کو مان لو۔ تو پھر آپ ڈکٹیٹر کے سامنے کیوں اٹھتے ہیں؟ نا مانو، تمہارے نزدیک ضیاء الحق بھی امیر المومنین ہے، پرویز مشرف بھی امیر المومنین ہے، آج یہ عاصم مبین ولو سید ہے جو آپ کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے نزدیک امیر المومنین ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کسی بھی ڈکٹیٹر کی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتے، نہ ہم نے مانا ہے۔ یہ ہماری گھٹی کے اندر ہے جو ہماری ماں نے ہمیں پلایا ہے کہ ہم نے ظلم کے آگے ہمیشہ کھڑا ہونا ہے، اور ہم آج بھی غزہ والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور غزہ والوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اور واقعاً، اور یہ اس وقت بھی جو ظلم بپا کیا اسماعیل ہنیہ کا قتل ہوا ہے، یہ اسرائیل کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے بھی اس نے جو حرکت کی تھی تو اس کا جواب اس کو ملا تھا،
یہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو غزہ ٹاکس کے ساتھ یہ چیز متصل ہے اور مربوط ہے، غزہ ٹاکس علیحدہ چیز ہے، لیکن اس نے براہ راست جو حملہ کیا اس کا جواب اس کو ضرور ملے گا۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ ظلم اور بربریت پاکستان کے اندر ہی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی آواز کو بھی دبایا ہی جا رہا ہے۔ یہ تو سمجھنا چاہیے سمجھنے والوں کو کہ یہ تو بنگلہ دیش تھا، اس کے اندر تو کوئی آگے لیڈر موجود نہیں تھا، اس حسینہ واجد نے سارے لیڈر ہی ختم کر دیے تھے۔ ان کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک بندہ موجود ہے جس کے کہنے سے وہ کہتا ہے آج جلسہ ہوگا، جب جلسے کا ٹائم ہوتا ہے جلسہ ختم ہو گیا، پھر کہتے ہیں پھر جلسہ ہو گیا، 5-6 دفعہ جلسہ ختم کر دیتے ہیں۔ چلو کوئی موجود ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ اس کو مار دیتے ہیں خدا نخواستہ تو یہ سارا کا سارا جو لشکر ہے یہ بے حساب کتاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو فلاں کو مار دیں گے، کیا یہ مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ مملکت ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی گھٹی کے اندر یہ جو ہے نا جمہوریت موجود ہے، اس کو آراب کی طرح مت سمجھو کہ ایک لاؤ گے اور دوسرے کو بٹھا دو گے سارے لوگ مان جائیں گے۔ یہ نہ کہنے والے لوگوں میں سے ہے اور ان کو نہ کہنا آتا ہے اور یہ نہ وقت کے اوپر کہہ لیتے ہیں۔ یہ کس طرح کی مملکت ہے جو چلائی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ کس قسم کا سپریم کورٹ ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا 2 دفعہ اس نے فیصلہ دیا ہے؟ اولاً تو فیصلہ غلط دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو فیصلے کو ریورس کیا ہے وہ ہے کہ 4 بندے آ جاتے ہیں وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے جو انہوں نے جمع کیا ہوا یہاں پر؟ فیصلہ اس کا غلط تھا، اس فیصلے کو ٹھیک کرنے کے اپنے ایک طریقہ کار تھے، اس کے مطابق فیصلے کو درست کیا جاتا۔ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائیگی میں سے بھی کوئی ارد گرد کے لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ فلسفی جملات پھینک کے سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ مملکت اسلامی کے اندر وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے ایک قسم کے روپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو حق کے تبلیغ حاصل نہیں ہے۔ یا تو وہ کہیں نا ہم غیر مسلم ہیں، ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب غیر مسلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ ہی ان کا ذبیحہ درست ہے نہ ان کی دوسری چیزیں درست ہیں، وہ عام لوگوں کے اندر حق کے تبلیغ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک قانون ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے جو ہے فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے قاضی صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ دیا۔ فیصلہ بھی ان کے پاس تھوڑا سا آیا تھا کہ فلاں مورد میں تم اس کو دے دو، ضمانت دے دو، تو اس نے پورا کا پورا سمجھتا تھا کہ یہاں پر میں بہت بڑا کوئی سیاسی جو ہے نا وہ کام کر جاؤں گا، پورا کا پورا ایک پلندہ لکھ کر دے دیا۔ سیدھے ضمانت والا معاملہ تھا، تو ایک مصیبت کو اپنی گردن میں خود لے کر آیا ہے یہ شخص۔ اور آج کیا ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، تو قاضی صاحب پوچھ رہے ہاں میں تمہارے ساتھ بھی میں نے ملاقات کی تھی، تمہارے باپ کے ساتھ میں ملا تھا، یادگار چوک میں میرے باپ نے تقریر کی تھی، فلاں جگہ پر یہ ہوا تھا۔ ہمیں سپریم کورٹ کی بجائے یہ بھیگی بلی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور جب دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے ان کی روب اور دبدبہ بھی تمام نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ جب تک لوگوں کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، لوگوں کی رائے جو لوگوں نے ایک کلیکٹیو وزڈم کا اظہار کیا ہے، ایک اجتماعی عقل کا اظہار کیا ہے، جب تک کہ اس کا احترام نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ریوڑ سمجھتے ہیں، تو یہ ریوڑ نہیں ہے، یہ انسان ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کو اپنی مشکلات کا پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ذریعے سے اپنی مشکل حل کرنی ہے۔ انہوں نے 1947 میں بھی آپ نے پاکستان نہیں، یہ ووٹ کے ذریعے سے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ یہ بعد میں بھی اگر مشکلات حل ہوئی تھی لوگوں کی اجتماعی عقل کے ذریعے سے، اور یہ سنی شیعہ کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سنی شیعہ ہزاروں سالوں سے سال ہا سال سے ادھر کٹے رہ رہے ہیں اور اکٹھی زندگی بنا۔ یہ جان بوجھ کے کبھی ادھر سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی ادھر سے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو پارا چنار کے اندر حرکتیں ہوئی وہ بھی اسی کی بنیاد کے اوپر تھی۔ یہ جان بوجھ کے لڑاؤ، کیونکہ یہ سیکھے ہوئے ہیں نا۔ میں نے پہلے بھی اظہار کیا تھا کہ یہ صہیونزم جو ہے، یہ صرف صہیونزم یہودی نہیں ہوتے اور صرف کرسچن صہیونزم نہیں ہے، یہ مسلمان بھی کچھ صہیونی ہیں جو پال کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ انگریز پال کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہوئے ہیں، خود تشریف لے گئے ہیں۔ وہی صہیونی اور کولونیلزم دماغ ان کے ذہن میں ہے کہ ان کو دبا کے رکھو،
ان کے حقوق ان کے حوالے نہ کیے جائیں، کب تک کرو گے؟ یہ نوجوان اب اس دور میں نہیں رہ رہے، ان کے پاس معلومات زیادہ ہیں، یہ اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے حقوق لینے آتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ روزہائے اربعین ہے اور علامات مومن میں سے ہے کہ اربعین کے متعلق روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے صلوات کہ علامات میں سے مومن میں سے کہ 51 رکعت نماز پڑھے۔ علامات مومن میں سے یہ کی عظیم ہے کہ 17 رکعت نماز ہے واجبہ، جو 5 وقت کی نماز اگر ہم اس کے تعداد رکعات پڑھیں تو 17 رکعت ہے، اور جو مستحب ہیں وہ 34 رکعت، 17 اور 34 51 رکعت، 51 رکعات، 51 رکعات نماز پڑھنا علامات مومن میں سے ہے۔ اور وزیارت الاربعین، اور 40 کی زیارت کرنا، یہ کی علامات مومن میں سے۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے، یہ بھی علامات مومن میں سے ہے۔ والتختم بالیمین، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، بائیں ہاتھ میں نہیں، دائیں ہاتھ میں۔ والتعفیر بالجبین، اور جب سجدے کے لیے سر رکھے تو مٹی کے اوپر سر رکھے۔ تو یہ چند ایک علامات ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ 40 کا دن اتنا اہم ہے۔ اور واقعاً یہی 40 کا دن تھا کہ جس وقت یہ قافلہ کربلا جب وہ انقلاب برپا کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، اور حالات تبدیل ہوئے شام کے اندر، تو یزید کو احساس ہو گیا کہ اگر اس قافلے کو مزید ادھر روکا تو میری حکومت کی براندازی ہو جائے گی۔ تو نعمان ابن بشیر انصاری کو بلایا، اس کو کہتے بعض 500 اور بعض کہتے ہیں کتنے افراد، 40 یا 50 افراد، مختلف ہے ادھر یہ روایات، ان کے ذریعے سے واپس بھیجا مدینے کی طرف۔ تو ایک ایسا موڑ آیا کہ جس میں سے 2 رستے تھے، ایک براہ راست مدینے کی طرف جاتا تھا اور ایک وہ رستہ تھا جو عراق سے ہوتا ہوا مدینے کی طرف جاتا تھا۔ تو جتنے اہل بیت تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جتنی خواتین تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے کشتگان کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے۔ تو دوبارہ یہ قافلہ کربلا کے اندر وارد ہوا، اور روایات کے الفاظ ہیں کہ اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی اسی دن جو 40 کا دن تھا وہ بھی، اور یہ پورا کا پورا قافلہ یک روز 40 کے دن کربلا کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو یہ 40 کا دن اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو ان 40 کے دنوں کے مطالب ہیں کہ یہ قافلہ پھر مدینے کی طرف بھی گیا، اور پھر مدینے میں امام نے بشیر ابن جزلم کو کہا کہ کیا تم شعر کہنا جانتے ہو؟ تو کہ ہاں میں شعر کہنا جانتا ہوں۔ تو کہا کہ ہم باہر رکتے، تم جاؤ مدینہ میں اور مدینہ میں جا کر اعلان کرو۔ تو بشیر ابن جزلم نے اشعار کے ذریعے سے مدینہ کی گلیوں میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خول اور غرقہ برپا ہوا اور ہائے برپا ہوئی کہ یہ بشیر ابن جزلم کہتا تھا قریب تھا کہ میں اس رش کے نیچے دھنس نہ جاتا۔ تو کسی طریقے سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ امام سجاد علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ مدینے سے باہر آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو لوگ جسے کہتے ہیں تیزی سے امام سجاد علیہ السلام کی طرف گئے۔ اتنا غول و برپا تھا، لوگ رو رہے تھے، اس حال میں امام کے پاس گئے تو امام خیمے سے باہر نکلے، جو روایت کے الفاظ ہیں، امام روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آنکھوں سے جاری ہوتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن پیغمبر کی بیٹیوں کو جو ہے وہ بے پالان کے اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا، ان کو گلی گلی پھرایا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، حسین جو فرزند پیغمبر تھا اس کو قتل کیا گیا، اس کے اقربا کو قتل کیا گیا۔ آج کا دن یعنی وہ عاشورہ کا دن وہ دن تھا کہ جس کے اوپر آسمان رویا، زمین روئی اور فرشتگان روئے، اتنا بڑا یہ واقعہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ قافلہ اہل بیت روضہ رسول پر حاضر ہوا، اور جب قافلہ روضہ رسول پر حاضر ہے تو پورا جس شہر ساتھ تھا۔ جب قافلہ پیغمبر کی جو ہے نا مزار کے اوپر گیا پورا شہر ساتھ تھا۔ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، انہوں نے آ کر کہا یا جدہ، اے جد ہمارے، کہ ہم آپ کو حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ پورا مدینہ گریے میں برپا تھا
تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے یہ جملے ہیں کہ جو انہوں نے فرماتے ہیں فواللہ، فرماتی ہیں فواللہ ما رأیت اقصی من یزید، پیغمبر کو مخاطب کر کے جناب سکینہ کے یہ جملے ہیں، ما رأیت اقصی من یزید، اے جد میں نے یزید سے قسی القلب تر شخص نہیں دیکھا، ولا رأیت کافرا ولا مشرکا شرا منہ، کوئی کافر اور کوئی مشرک اس سے بدتر نہیں دیکھا، وما احسا اغلس فلقد کان یقرأ صغر ابی، وہ میرے باپ کے دانتوں کے اوپر چھڑی مارتا تھا، وہو یقول، اور ساتھ کہتا تھا کیف رأیت الضرب یا حسین، اے حسین تو نے اس ضرب کو کیسا پایا، یہ اہانت کرنے کے لیے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں سے قرار دے، ہمیں مظلومین کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خواہ وہ کشمیر کے مظلومین ہوں، غزہ کے مظلومین ہوں، جہاں جہاں پر مظلوم، خداوند متعال ان کی حمایت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ زیارت کربلا کو گئے ہیں، زیارت نجف کو، اور مقامات مقدسہ کی زیارت کو گئے ہیں، عمرہ پر گئے، خداوند متعال ان کے سفر کو بھی خطر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد